الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صدق اللہ العظیم صلوات پڑھیں جس مقصد کی کائنات اس ذکر خیر کی صدقے نہ سارے گناہ معاف تمام حاضرین دلی ذکر کے صدقے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع ہے خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وقل الحمدللہ الذی میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ تمام حمد اس ذات کے لیے ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے اگے خالق نے اوصاف ہے پہلی گل تین مرتبہ لام میں یعنی لام کا استعمال ہے میرا مطلب ہے ہر کس میں کبھی بھی نہیں ممکن نہیں خالق فرما رہے ہیں تمام حمد اس ذات کے لیے ہے اس اللہ کے لیے ہے لم یتخذ ولدا جو ہر کس اولاد نہیں رکھتا تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو کبھی بھی ممکن ہی نہیں اس کے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں اور وہ اولاد سے پاک ہے وہ اولاد نہیں رکھتا دوسری خالق فرماتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کی بادشاہت میں اس کا شریک بنے یا اس کی ملکیت کو اپنے ذات تک منتقل کرے کہ میں اس کا شریک ہوں اس کا کوئی ولد نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ ذات وہ ہے جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے تیسری گل خالق نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور اس کے لیے کوئی ایسا ولی نہیں اس کے لیے کوئی ایسا سرپرست نہیں اس کے لیے کوئی ایسا مالک نہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ولی اسے چاہیے ہی نہیں کہ جو اسے ذلت سے بچا لے پہلے تو اس پہ ذلت ہی نہیں آتی دوسرا اس کو کوئی درگاہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی سرپرستی کرتا ہوا اس کو کسی ایسے وقت سے بچا دے جو اس کے لیے نامناسب وقت ہو کیونکہ جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تین صفتیں نے اس ذات دیا وہ ہے جو اولاد نہیں رکھتا وہ ہے جس کی بادشاہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہے جس کے اوپر کوئی ولی نہیں لم یکن لہ ولی اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے من الذل جو اس کو اس وقت سے بچا دے کہ کبھی آدمی پہ ایسا وقت آ جائے کہ کسی بچانے والے کی ضرورت پڑ جائے اس کو درکار بھی نہیں ہے کوئی ایسا کہ جو اس کے اوپر سایہ بن کے آئے اور اسے ذلت سے بچا دے وہ ایسا ہے تو پھر خالق فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اس کی کبریائی کو بیان کرو جس کی کبریائی جس کو چل سکتی ہے وہ ایسا بڑا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں بیٹا اس کا ہے نہیں اولاد اس کی ہے نہیں اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے اوپر کوئی ولی نہیں یہ لفظ ولی ذرا ذہن چل رہا اس کے اوپر کوئی دوست نہیں لکھا اس کے اوپر کوئی دوست نہیں بھائی ولی کا منع کرو گے دوست کوئی دوست ایسا نہیں لکھا جو اس کے بچانے والا ہو اس کی ذلت سے چلو انج کر لیں ولی کا معنی سارے قرآن سے تقریباً دوست ہی ہے صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 یا 6 ان مہربانہ نے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا ہے ترجمہ کیتا ہی نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کیتا میں جتھے قرآن پڑھے اتنے ترجمہ ولی دے تھلے دوست ہے دوست کو پنجابی یاد آنے ویسے مذہب اہل بیت نے سانو درس دیتا ہے جس کی اطاعت واجب ہونا اس سے یاری نہیں ہو سکتی جس کی اطاعت واجب ہو اس سے کوئی دوستی نہیں ہوتی
تے ولی دا ترجمہ دوست ہے بہرحال اتنا ہے اوتھے ولی دا ترجمہ دوست نے کیتا اوتھے ولی دا ترجمہ ولی کر دیتا ہے ترجمہ کیتا ہی نہیں جتنے حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ جو التجا کی ہے فحب لی ملت ان کا ولی ہے مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر میری بیوی بھانج ہے میرا سر سفید ہے میری ہڈیاں کمزور ہیں مجھے ولی دے مجھے پیچھلے لوگوں سے خطرہ ہے مجھے کوئی ولی دے مجھے رشتہ داروں سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ نالائق میری جگہ پہ نہ آ جائیں مجھے کوئی ولی دے بیوی میری بھانج ہے مجھے ولی دے اتنے ولی کا ترجمہ دوست کیوں نہیں کیتا وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی میٹرک پاس بچہ مسجد میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے جب ماں بھی دوست رہا تھا تو بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت کیوں کر رہا بہت شکریہ یہ مطلب اتنے ولی دا مانا وارث ہے اتنے ولی دا مانا پچھلا مالک ہے اتنے ولی دا مانا با اختیار ہے اتنے ولی دا مانا ذمہ دار ہے فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی ولی نہیں میں اعلان کر رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اچھا نیچے بیٹا نہیں اوپر ولی نہیں نیچے اس کا کوئی بیٹا نہیں اوپر اس کا کوئی ولی نہیں ہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے نیچے اللہ کے ولی ہے اللہ کے اوپر کوئی مولا نہیں ہے کیونکہ انت مولانا فانصرنا سورہ نمبر کا مطلب یہ آئی آخری ہے اے اللہ تو ہمارا مولا ہے نا ہماری مدد کر تو ہمارا مولا ہے نا ہماری مدد کر فانصرنا مدد کر کیوں انت مولانا تو ہمارا مولا ہے اس کا مطلب مولا ہوتا بھی ہو ہے جو مدد کرنے کے قابل ہو جو مدد نہ کر سکے وہ مولا نہیں ہوتا انت مولانا تو ہمارا مولا ہے اور اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے پورے قرآن کا مطالعہ کرو قبلہ تشریف فرمانے پورے قرآن اس کوئی آیت نہیں اللہ نبی ہوئے اللہ نبی نہیں اللہ رسول بھی نہیں اللہ امام بھی نہیں میں کہہ رہا نبی دا بنا خبر دینے والا یہ ساری خبریں اللہ لوگیاں ہیں لیکن نبی نہیں رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا اور سارے پیغام اللہ ہی پہنچانے ساڑھے تک لیکن وہ رسول نہیں امام محمد جڑا سارے تو آگے ہوئے اللہ ساری کائنات تو آگے ہوئے لیکن امام نہیں پورے قرآن نہ اللہ نبی ہے نہ اللہ رسول ہے نہ اللہ امام ہے دو ہوتے اللہ کو رہنے ولی بھی ہے اور مولا بھی اللہ ولی بھی ہے اللہ مولا بھی ہے پورا مجمع میرے نہ رڑے تو میں گل کروں اللہ وحدہ ہے یا نہیں لا شریک لہو ہے یا نہیں شکریہ بے مثل ہے کہ نہیں بے مثال ہے کہ نہیں ہے ان سارے نہ نہیں لڑنا چاہیے اللہ کو پوچھنا چاہیے جب تیرے جیسا کوئی نہیں مطلب یکن لہو کفوا احد تیرے جیسا کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں تیری مثال کوئی نہیں جدو تو اپنی ذات نو ولی کہہ رہا سی پھر نہ تو ابراہیم ولی ضرور کھڑا سی آؤ شکریہ مولا تعالی جزائے خیر عطا مولا کہہ لیا پھر انہیں دعا نو مولا کیوں آکھنا سی انہیں میدان کھلو کے نبی فرمایا من کن تو مولا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور خود نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سے اولا ہوں چونکہ میں اولا ہوں لہذا تمہارا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بے مثال بے نظیر اللہ کو دو ہوتے ہیں کہ وہ ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے جنہوں ولی بھی کھو دے مولا بھی کھو دے تو کم اس کا میں دو لفظ کسے اور نتنا ادا کرتا نبی فرمایا ہے کہ نہیں تو اڈیا علاقے کو پتا ہوگا من کن تو مولا ہو ہم تو تارک جمیل صاحب بھی من گئے کہ نبی فرمایا ہے من کن تو مولا ہو فراز علی مولا اور ایک الحمدللہ تقریباً 100 سال ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ تقریباً کسی محقق نے لکھا ہے تقریباً 100 سال پہلی مرتبہ جڑا مکے کی خطبہ ہویا حج کے دوران وہ دے وچ بھی خطیب نے آکھا ہے یہ ٹھیک ہے نبی نے حج کے بعد کہا تھا من کن تو مولا
شریک تے وہدا ایک بھی نہیں، وہدی ذات وچ وہدی صفات وچ شریک کوئی نہیں۔ میرے خیال نال ایک بار سوچنا چاہیے کہ اللہ ولی ہے، جو اس فرمایا جس کا میں ولی، نبی نے فرمایا اس کا علی ولی، وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، پھر تمہارا رسول ولی ہے، اور پھر وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، رکوع بھی کرتے جاتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے حضرت علی نے رکوع چ انگوٹھی دے کے دسیا کہ میں اللہ دا ولی، اللہ آیت بھیج کے دسیا میرا ولی۔ جدوں اللہ ولی ہے وہ بے مثال بے مثال ہے، اس نے دونوں بھراواں نوں مولا بھی آکھیا تے ولی بھی آکھیا، ٹھیک ہے؟ ہاں اسی بیوقوف کوئی نہیں، اسی الحمدللہ اس دروازے تے چکے ہیں جدے مطلب نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی الباب، انا مدینہ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اسی نہ علم تو دور ہاں نہ حکمت تو دور ہاں۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں قطعاً کوئی بندہ نہ سمجھے کہ اللہ مولا ہے، نبی مولا ہے تے علی مولا ہے تے سارے برابر ہیں۔ اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے تے علی ولی ہے تے سارے برابر ہیں۔ خدا را اے نہ سمجھنا۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے سادات بیٹھے ہیں، عالم دین تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ کے مولا ہونے میں اور ان دو بھائیوں کے مولا ہونے میں یہ فرق ہے، وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے۔ مولا ہے وہ بنانے والا ہے اور یہ دونوں بننے والے ہیں۔ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ شبہات پیدا ہوتے ہیں جب تشریح نہ کی جائے، جب گلا کی تشریح نہ ہوئے شبہات پیدا ہوئے۔ میں تشریح اس سے بڑے کر دینا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔ جنہیں بندے ساڈے مگر چڑھے نے سوشل میڈیا تے کہ توحید دا منکر نے، اے انہوں وہ دے نہ ملا دیندے نے، انہوں وہ دے نہ، وہ دے وچ کچھ کوتاہی ساڈی بھی ہے کہ اصل تشریح نہیں کی تھی۔ اسی گل دی تشریح کر دئیے نا، اس سے بڑے کتنا پراپرٹی میں ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں عرض کر دینا مثال کے طور پہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں دسیا اللہ وہ ہے جس کے اوپر ولی کوئی نہیں، نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ اسے کسی ایسے ولی کی ضرورت نہیں جو اس پر سایہ فکر ہو جائے اور حسلت سے بچا دے۔ وہ ایسا عہد ہے جو علی کل شیء قدیر، ہر شے کا قادر بھی ہے، ہر شے کا حاکم بھی ہے، ہر شے کا مالک بھی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ روم کی آیت مجیدہ پڑھیں، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ جیڑا بندہ سمجھتا ہے کہ میں انہاں لوگاں دے وچوں ہی ہاں جنہاں نوں اللہ خلق کیتا ہے، وہ بولے جی میں بھائی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ قرآن اتنی ضروری چیز ہے، قرآن اتنی اہم چیز ہے۔ نبی دو چھڑ کے گیا سب، ایک قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت۔ اہل بیت تھی وہ فرد جنہ کی وجہ تو پوری دنیا سے جاب نہیں مشہور ہے۔ میرے چھویں امام نے کسے پوچھا کہ قرآن کی اہمیت کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام فرماتے ہیں ہمارے پہلے سے لے کے ہمارے آخری تک اگر ہم سے کوئی منسوب بات تم تک پہنچے کہ نبی نے کہا، علی نے کہا، حسن نے کہا، حسین نے کہا، تقی نے کہا، نقی نے کہا، میں نے کہا، مادی نے کہا، کوئی بات تم تک پہنچے ہماری عدم موجودگی میں، ہم غیب ہوں، بات تم تک پہنچے، اب تمہیں پتہ چلانا ہے کہ یہ ہماری کہی ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لو۔ اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لو، اگر مطابق قرآن ہے تو ہماری ہے، مطابق قرآن ہے تو ہماری ہے، اگر وہ قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو دیوار پہ دے مارو، جو قرآن سے ٹکرا جائے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے حقیقت آل محمد کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ میں کی عرض کی تھا تھوڑا سا، حقیقت آل محمد کو جاننے کے لیے تھوڑے بندے بولتے ہیں، 6 بندے بولے نا، حقیقت اہل بیت کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے، اور حقیقت قرآن کو جاننے کے لیے اہل بیت ضروری ہے۔ سبحان
خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ روم میں آیت نمبر 40، آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا۔ اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، میں بیچیاں تو ناڑیاں بکھرا بکری میں ہمیں بیچیاں، اللہ ہے جس نے تمہیں، یہ مطلب ہے نہیں کہ پنڈی کے بڑے والا خلق کیتا ہے، جیسے کسی بکری مخلوقہ میں بیچا تو ناڑ میں اتھے بہ جانا قبلہ پڑھ دیں گے میں بیچا جانا، نہیں تو میں بچی سمجھو۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے، اچھا پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اچھا آگے خالی فرماتا ہے ثم یمیتکم، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا۔ میں تھوڑے نال فکر نہ کروں، یہ ہماری جان سارے کی ہوگی، یہ مطلب ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، وہی ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ زندہ ہونے بولے نے بندے ٹکا کے موت والی گل تو نہیں سن بولے، چلو کوئی گل نہیں فکر نہ کرو، یہ چارے کام کون کرتا ہے؟ بندے کدی آ جان نا اتنے جڑے آتے ہیں اللہ کے منکر ہو گئے ہیں تے اللہ کو منتے ہی نہیں، اب بندے ہی نہیں، انسان نے، شیعہ نے، الحمدللہ ولایتیں بھی تے قائل نہیں، کی پہ پڑھنا سانو خلق کون کرتا ہے جی؟ تھوڑے بندے بول دیو یہ جی گل تو اچھی بولی ہے، خلق کون کرتا ہے؟ شکریہ۔ سانو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سانو موت کون دے گا؟ اللہ۔ سانو دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ یہ چار صفتیں بیان کر کے اللہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئا، مجھے چھوڑ کے جسے مانتے ہو ان چاروں میں سے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، مجھے چھوڑ کے جنہیں معبود مانتے ہو بتاؤ یہ چاروں کام وہ کر سکتے ہیں؟ وہ خلق کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تمہیں مار سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ سوال کر رہا، اللہ فرماتا ہے پھر سبحانہ و تعالی، یہ چار کام کرنے والا سبحان بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ چار کام کرنے والا سبحان بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اما یشرکون، پھر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں نہ، جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ لو جناب علی، یہ چارے کام اللہ کرتا ہے، خلق بھی اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی اللہ کرے گا۔ ہوں میں اللہ پاک نال ایک سوال کر رہا قرآن حکیم دے وچ تلاش کرن تو بعد، میں نہ خالقہ، میں حیران ہاں کہ تساں تے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق بھی میں کرنا تے موت بھی میں دینا تے دوبارہ مردے نو زندہ بھی میں کروں گا۔ میں قرآن پڑھنا تے تھے ایسے ایسے بندے نظر آتے جڑے آتے ہیں میں ہے بندہ، موت بھی دے دے زندگی بھی دے دے، خلق بھی کر نہیں دے، خلق تو تم کرنا ہے، اتنے تو بندے بھیجے جڑے خلق بھی کر دے، بندے بھیجے نے جڑا مردہ زندہ کر دے، یہ تو کی کیتا ہے؟ یہ کام تیرے کول سی تے اپنے کول رکھ دو۔ اتنے تو مسکین بندے نے، انہاں جنہوں کسی کو خلق کردے ہو ویکھنا ہے انہوں بھی خدا مل جانا ہے، کسی کو ماردے ہو ویکھنا ہے انہوں بھی اللہ مل جانا ہے، کسی کو زندہ کردے ہو ویکھنا ہے انہوں بھی اللہ مل، ایک ہی کیتے۔ اور میں تو کتھوں لبا؟ میں آل عمران چوں، سورہ آل عمران تو ہی بھیجی، اللہ فرمائے گا میں ہی بھیجی، پڑھ سورہ آل عمران، جی میں پڑھنا اللہ فرمائے پڑھ، میں پڑھ لگا۔ اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کرے گا اللہ ایک پیغمبر کو بھیجے گا طرف بنی اسرائیل کی۔ اچھا پھر انی، اس نے کہا تحقیق میں قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، تحقیق میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مارے گا بھی اللہ،
دوبارہ زندہ بھی اللہ کرے مہربانی ہوں تھوڑی توجہ ہوئی ہے ہوں لطف ہو رہا ہے خالق فرما ہے انی اس نے کہا میں اخلق خالق کرتا ہوں میں خلق کرتا ہوں میں خلق کرتا ہوں اس نے کہا یہ بندہ کون ہے جس نے ماں کی گود چھوڑنے سے پہلے کہا تھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں انہوں کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں ماں دی گود چاہتے سی انی عبداللہ وآتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں نبی ہوں جس ماں دی گود چھٹن تو پہلا آکھیا میں اللہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں تے آندہ کیا گیا انی اخلق لکم میں خلق کروں گا تمہارے لیے اے اخلقون نہ میرے تو بعد ابراہیم کو پوچھا ہے یہ متکلم ہے کہ نہیں یہ آندہ ہے کہ نہیں میں اخلق میں بناتا ہوں میں خلق کرتا ہوں میں کیا اللہ ایک قرآن تو ہی بھیجیا ہاں ایک بندہ بھی تو بھیجیا اللہ فرمایا ہاں تو میں کیا وہ پہ آدھا خلق میں کرنا فرمایا پوری آیت پڑھنا کیا بات ہے میرا اعلان سن لو جڑا اتیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کٹے اسی کو یزید کہتے ہیں میرے محترم سامعین اتنی پاکیزہ جگہ سے کھڑا میں قرآن میرے سامنے خالق فرماندہ پوری کر کئی بندے کرو لڑن تو رہے ہوں نے آمدے ساتھ لڑتے ہیں اگلے بندے آتے ہیں یار گل تے پوری سن لے گل تے پوری سن لے یہ مطلب ہے کسی دی گل پوری سننی چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے بندہ نس پہ سن لے کے انی اخلق او پہ انسان دا کہ خالق میں کرنا خالق میں کر اب پوری گل تے سن آیت مکی کدوں ہو سکا میں خلق کرتا ہوں میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کیا کہا ہے الطیر ایک پرندہ بنا پرندے کی شکل کی میں مٹی سے ایک بناتا ہوں پرندے کی شکل کا پرندہ وہ ہوتا نہیں پرندہ پرو والا ہوتا ہے اور میں مٹی سے ایک مورت بناؤں گا ایک صورت بناؤں گا وہ ہوگا پرندہ نہیں ہوگا نہیں وہ مٹی کا ایک پرندے کی شکل کا ہوگا جنہیں یارا پرانے زمانے چڑیاں گھوڑے مٹی دے کھلونے مٹی دے ہوتے ہیں نا وہ مٹی کا کھلونے دے کے شکل کا بنا گا پرندہ چونج بنا کے ہوتا سر بنا کے آج بنا کے آج میں نا مٹی کا ایک بنانا پھر میں مٹی لوں گا میں اس کے پرندے کی شکل بناؤں گا میں آگے سوال ہوئے فن فوفو فی ہی اس میں پھونک بھی ماروں گا میں مٹی لوں گا میں صورت بناؤں گا میں حضرت عیسیٰ بن میں اللہ نہیں میں وہ جڑی مٹی چ پانی پا کے دھواں گا نا وہ بھی ہاتھ میرے ہون گے وہ بناواں گا بھی میں پھر پھونکاں گا بھی میں ہن سوال آنے میں پھر فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا اور وہی جب میں پھونک ماروں گا تو اڑنے والا پرندہ بن جائے گا مٹی لوں گا میں بناؤں گا میں پھونک ماروں گا میں اللہ فرماتا اگو پاڑے کو ایتھے چھٹی نہ مدے بندے گمراہ ہو جائیں جنہیں گمراہ ہوئے میں تینوں پھڑ نہیں میں کہا نہیں جی میں کو پڑھنا فرماتا ہے مٹی لوں گا میں پرندہ بڑھاؤں گا میں پھونک ماروں گا میں اور فَيَكُونُ طَيْرًا بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اڑنے والا وہ ہوتا کیسے ہے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت سے آواز روئی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اجازت کون دیتا اللہ یہ مطلب ہے اینا کام کرن تو بعد بھی جدی اجازت نالو اٹھے نا
اللہ کہتے ہیں. یہ کا مطلب ہے در اصل اللہ کا اجازت دینا دلیل ہے کہ آخر خالق پھر بھی میں ہوں. جنہوں قبول نہیں ہو بولے. اچھا پھر ارشاد فرماتے نے غور بھی کر لیں کیڑی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا میں اسے ٹھیک کرتا ہوں. میں تو سا بولنا ہوں ماں کے پیٹ سے بچے نو اندھا کون کرتا ہے؟ بولو بولو اللہ. تے ٹھیک کرتا ہے اللہ دا بندہ. ماں کے پیٹ جو اندھا کرتا ہے اللہ تے ٹھیک کرتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ. کوئی عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے کہ اللہ کا بندہ. انیا کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. صحیح کون پہ کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ مطلب ہے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ اللہ یہ کیوں ہو جانا ہے؟ اللہ فرماتا کو قرآن پڑھ فل ابرسا اور برس والے کو بھی ٹھیک کرتا ہوں میں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں تو مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیتا ہے یا نہیں؟ پاویں ایک کی کیتا ہے بہت ہم چھٹو ہاں ایک کیتا ہے. اللہ تو فرماتا سی مردے کو زندہ جو ہی کو زندہ میں کروں. میں کیا اللہ مردہ زندہ کیتا فرمایا کو قرآن پڑھنا مدیاں ہے نہ پڑھا تو قرآن پڑھ. او سکھیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اجازت سے. یہ مطلب ہے اللہ مردہ کیتا اپنے بندے کو زندہ کرایا. اللہ نے نبینا کیتا اپنے بندے کو بینا کرایا. اللہ نے مٹی کو پھونک مروا کے انہوں اڑا دیتا. میں کہ اللہ پاک ایک ہی پہ کر دے ہو کم تواڈے سن بندے کو کیوں پہ کروا دے ہو؟ فرمایا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بندے ایسے ہیں وہ معبود کیسا ہو. سبحان اللہ. مولا جزائے بہت شکریہ. کبھی کسی عالم دین نے شک کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جڑا مردہ زندہ کیتا سی وہ سوتے نہ ٹوٹتا سی یا ویل چیئر تے بیٹھا سی؟ جنہوں زندہ کیتا وہ چنگا بھلا زندہ ہو گیا. جڑا پرندہ اڑایا ہے وہ تھلے تھلے اڑتا سی چنگا بھلا اڑتا سی کیونکہ سارا کام اللہ کی اجازت میں ہویا. کبھی کسی عالم دین نے ایک رائی کے برابر شک دا اظہار کیتا ہوئے کہ یار کم تے مشکل یہ کھوڑے مردہ زندہ کنے ہو گیا سی؟ آگے نہیں جی ہو گیا سی. انا ٹھیک ہو گیا سی. پرسنا ٹھیک ہو گیا سی. پرندہ اڑ گیا سی چوٹ گیا سی. میں کہا آج میں دین نے پوچھا میں کیوں ہویا کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دے رکھے تھے. اختیار دے رکھے تھے. یہ مطلب ہے اللہ اپنے بندے ایڈے بھی اختیار دے چھڑتا ہے. اللہ اپنے بندے ایڈے بھی اختیار دے چھڑتا ہے. وہ میں نے آتا ہے یہ عام بندے کی گل نہیں. ایویں ادھر ادھر نہ کتے کھڑی اپنے ذہن نو کتے مشرک نہ ہو جائے. میں کہ کہنے لگا وہ بندے حضرت عیسیٰ جیسے بندے ہوتے ہیں وہ عام بندے نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ اچھا میں کیا حضرت عیسیٰ بہت بڑے بندے سن جی. اختیار ہے سن جی. مردہ زندہ کر لیتے سن ہاں. مردے نو زندہ ہاں. پرندہ اڑا لیتے سن ہاں. نبینے نو بینا ہاں. میں کہ کیوں وہ حضرت عیسیٰ سن. میں کہ بڑا بڑا بندہ سی. کہنے لگا بہت بڑا بندہ سی. میں کہ تو یہ شک نہیں کرتا وہ بہت بڑا بندہ جنہیں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. مولا کائنات کیا بات ہے. وہ اتنا بڑا بندہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے، مہدی علیہ السلام آگے ہوں گے۔ ایک پتہ ہی مہدی کون نے؟ ایک علی تھے 11ویں بیٹے، کنویں؟ نسل در امام نسل زمانہ علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ ایک مولا علی علیہ السلام دے 11ویں بیٹے، اہل سنت کے نزدیک تو تمہیں پتا ہے وہ غیب بھی پڑھی، اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی غیب نہیں، اہل سنت کے نزدیک ہے کہ نہ پیدا ہو، جنہوں نہیں پتا وہ سن لو۔ امام مہدی دے اہل سنت بھی قائل ہیں علیہ السلام نے، شیعہ بھی قائل، اسی آنے امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے سن، وہ غیب ہو گئے، غیبت صغریٰ پھر غیبت کبریٰ، آج کل غیب نے وہ دنیا تک تشریح ہوں، وہ آتے نہیں کوئی نہیں غیب ہے، انہیں آجے پیدا ہونا ہے، انہیں پیدا ہونا ہے، جیڑا آن ہے نا وہ پیدا ہونا ہے، انہیں مسیح تکینا تے مذہب منوانا نہیں نا، انہیں صرف اینی گل میں پوچھنا چٹھیان پیدا ہونا نہیں کہ چیمیان پیدا ہونا نہیں، فرقان پیدا ہونا نہیں کہ پٹیان پیدا ہونا نہیں، وہ کیڑا بڑا خاندان ہے جہاں حضرت امام مہدی نے پیدا ہونا یا تسی آتے ہو آتے نے سیدان پیدا ہونا نہیں۔ پھر قرآن تے میرا ہاتھی من گیا نا پاویں پیدا ہوئے تاوی اولاد علی ہے، پاویں ظاہر ہوئے تاوی اولاد ہے۔ ظاہر ہون تاوی نسل علی نے کہ جب پیدا ہون تاوی نسل علی نے۔ ہن میں قرآن کے سامنے اعلان کرن دا حقدار ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، روح اللہ ہیں، اتنا بڑا نبی ہو کے علی کے بیٹے کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، نسل علی کے پیچھے رہے گا، نسل علی اگے ہوئے عیسیٰ پیچھے ہوئے، تینوں عیسیٰ تے شک نہیں پہندا، آجڑا تینوں علی تے شک پہندا نا اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ یہ خبر قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے یہ خبر، ایمان جہاں سے ملتا ہے وہ ہے علی کا گھر، حیران ہوں میں حیدری ان کی دماغ پر جو نوریوں کو چھوڑ کر نازائیں خاک۔ یہ حضرت عیسیٰ کام کرتے سن، بولو چوری کرتے سن کے بندے کے سامنے کرتے، کنڈی مار کے پرندہ اڑایا سن کے لوگوں کے سامنے، شکریہ، تھوڑا مردہ زندہ کیتا سن، سارے بندہ ویکھیا نا، پرندہ اڑتا ویکھیا نا، ماں کے پیٹ چوں آیا نبی نہ ٹھیک ہوندا ویکھیا نا، یہ سارا کچھ ویکھیا نا، وہ جڑے ویلے انہاں ویکھیا نا، انہاں کہیا اللہ ہی تو ہے، یہ سارے کام تے اللہ کرتا ہے۔ اور میں قرآن پڑھ لگا سورہ مبارکہ مائدہ، سورہ مائدہ دی آیت جی مجھے بھی بھول گئی نا، وہ ہو سکتا اپنے آپ میں بھول جائے، شیعہ ہو گئے تو انہوں آیت نمبر یاد نہ رہے، آیت نمبر ہی 72 ہے، کتنے نمبر آئے تھے؟ 72 نمبر آئے تھے، کڑی سورہ سورہ مائدہ، مولا تو مجھے ساتھ ہے، ایک انہوں پتہ ہے مہینے جڑا جا رہا ہے سورہ مائدہ کا، یعنی سورہ مائدہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج کو پیغام پہنچا کہ میرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اور اس سے آیت سورت میں چاہے تھے آج کافر مایوس ہو گئے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تیرے دین سے کافر مایوس ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہے اس مہینے چ، اللہ راضی ہویا اس مہینے چ، نعمتاں پوریاں ہوئیاں نے اس مہینے چ، تے کافر مایوس ہوئے نے
ایسے مہینے جے تے دن دسانا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اور یوم غدیر تھا. ٹھیک ہے یہ سورہ مائدہ ہے. اور سورہ مائدہ کے متعلق ہی ایک آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سرداروں کو رکھا. یہ بھی نبی دے زندگی دے آخری سے نازل ہوئی سورہ مائدہ. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کے سردار 12 تھے, ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ سارے وسائل جتنے ہیں وہ اسے صورت میں آئے پڑھیے. آیت کا نمبر ان کو پوچھا. الحمدللہ یاد رکھنے کا بولنا ہے 72. اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین, وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے, وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے, قالو وہ کہتے تھے. کئی مرتبہ انسان کافر ہوتا ہے کچھ کرنے سے, کئی مرتبہ کافر ہو جاتا ہے کچھ کہنے سے. بت پرستی کی جاتی ہے, کہیں نہیں جاتی. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے اور کچھ کہنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ جڑا کہنے نال کافر ہوتا ہے یہ بڑی جلدی ہوتا ہے. یعنی بندہ اتھوں اٹھے بت کدھر رکھیا ہوئے وہ 2 میل تک پوجن جائے, ہو سکتا اتھوں ارادے نال ٹرے اگوں بارش لے پے اتنے اپڑے ہی نہ پوجے ہی نہ, وہ تو کافر ہوتا ہونا ہے نا. جب جا تو پوجنا ہے تے اللہ انہاں فرشتیاں نوں بھی آکھیا نا کہ میرا بندہ برائی دا ارادہ کرے تو اس وقت تک نہیں لکھنی جدوں تک وہ کر نہ لوے. یعنی رہتے اللہ بھی دیندا ہے. ایتھوں بندہ اٹھیا ہے بت دور ہے پوجن جا رہا ہے اور راہ چ رہ گیا کوئی کم پہ گیا, پچھوں پتہ لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے, اتوں واپس آ گیا, رہ گیا نا, رہ گیا چلو بچ گیا. یہ جڑا کفر ہے ادھروں گل کیتی نہیں ادھروں کافر ہویا نہیں, یہ تو چیر نہیں لگتا. اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا, جو لوگ کافر ہو گئے تھے وہ کہتے تھے, میں کہ اللہ کی ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ مریم کے بیٹے کو کہتے تھے اللہ ہی یہ ہے. کنوں آتے سن اللہ ہوں بندے کٹ گئے نہیں بولنا. قرآن کا پڑھنا بعد سے آرام نہ بیٹھ کے پڑھ لینا کہ آیت نمبر دس دیتے تو تشریح ہو رہی تو میں نے فون کر دے کہ تو تشریح غلط کی تھی. وہ عیسیٰ کو کہتے تھے مریم کے بیٹے کو کہ یہ اللہ ہے. جو ہی انہوں نے اللہ کہا, جو ہی انہوں نے اللہ کہا کافر ہو گئے, کافر ہو گئے. جدوں نہ کہنا تو اللہ وقال المسیح, تو فوراً حضرت مسیح بولے. انہوں نے کیا کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اے بنی اسرائیل عبادت اس کی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. راضی ہیں تھوڑی تائید کرنا. اہل علم بیٹھے ہو, قرآن نہ رغبت رکھنا بیٹھے ہو. جب اچھا انہوں نے اللہ کیا, انہوں نے کیا کیا اللہ. حضرت عیسیٰ کی فرمائے انہوں نے نہیں آکھیا کہ میں اللہ کیوں آتا, انہوں نے آکھیا وہ دی عبادت کرو ہے جڑا میرا بھی رب ہے جڑا تہاڈا بھی رب ہے. وہ اللہ نے عیسیٰ رب ہے. وہ آندے نے تو اللہ ہے, عیسیٰ آندے نے اللہ وہ ہے جڑا تہاڈا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے. یہ مطلب جدو نبوت منہ چو رب کٹے وہ اللہ ہی ہوتا ہے, جی اللہ کٹے تو رب ہی ہوتا ہے. وہ آندے نے تو اللہ ہے, وہ فرماتے ہیں تمہارا رب بھی وہی ہے اور میرا رب بھی, اسی کی عبادت کرو. پھر ابو گل کی تھی فرماتے ہیں جے تسا مینوں رب آکھنا ہے یا مینوں اللہ آکھنا ہے, میں تمہیں گل دس دیا کہ انہو من یشرک باللہ, یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے, یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور سنو یہی شرک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سننا فقط حرم اللہ علیہ
جنت کا، ایسے لوگوں پر ہی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں کہ اللہ پاک انہیں کام ہی ایسے کیتے نہیں، انہیں بیچارے انہوں اللہ ہی آکھنا سنا۔ اللہ فرماتا انہوں بیچارے نہ، میں کہ کیوں؟ اللہ فرمایا جنہوں منتے نہیں، جدو او پیا منع کرتا ہے تو منع ہو جانا چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جس کو مان رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب بھی وہ ہے اور تمہارا رب بھی وہ ہے، کیوں وہ کیا میں نہیں، ایسا تینوں ہی من رہے۔ اللہ فرمایا کائنات کو بتا دے اپنی مرضی سے نہیں مانا جاتا، ہادی کی مرضی سے مانا جاتا۔ کیا بات ہے مولا، میرا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے سن عقیدت مندی سننا، دشمن تو نہیں سننا۔ کوئی عقیدہ بلند ہوئے گا انہوں کا، میرا خیال ہے بلند عقیدہ ہوئے گا جو عیسیٰ نو اللہ کا سن۔ اللہ فرمائے ان سے کہہ دے میں اللہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اور سورہ مبارکہ آل عمران فرماتے ہیں میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں ایک نشانی لے کے، جو کچھ میں کرتا ہوں نشانی بن کے کرتا ہوں۔ میں رب نہیں، رب کی نشانی ہوں۔ میں رب نہیں، میں رب کی نشانی ہوں۔ رب کی نشانیاں ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کر سکتی ہے، لیکن وہ رب نہیں ہوتی۔ رب کی نشانی ایسا کر سکتی ہے لیکن وہ رب نہیں ہوتی۔ حضرت ضروری اعلان سنیے، بنی اسرائیل کے پاس رب کی نشانی تھی، آیت تھی، محمد کے پاس آیت کبریٰ ہے۔ یاد آنے میرے رسول کے پاس آیت کبریٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جب نبی کعبہ قوسین پہ پہنچے تو اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ رسول نے معراج میں رب کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ نے معراج میں جا کے رب کو نہیں دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ تھی اس کے رب کی بہت بڑی نشانی۔ حضرات معراج کے پردے کے اندر جب پردہ ہٹا تو سامنے رب نہیں تھا، رب کی نشانی تھی، نشانی تھی۔ عیسیٰ ذرا چھوٹی نشانی تھی، جو مصطفیٰ نے دیکھی وہ اس کے رب کی بہت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم محمد کو اس لیے لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک آخر میں ایسی نشانی دیکھی، ایک گل بھی بڑی عجیب ہے کہ پردے دے ادھر اللہ ہوئے تے پردے دے ادھر نبی ہوئے۔ اگر پردے دے ادھر نبی ہوئے تے خیر، اگر پردے دے ایس پاسے اللہ ہوئے یہ مطلب ادھر ہے سی ادھر نہیں سی۔ جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، یہاں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لہذا پیغمبر نے اللہ نہیں دیکھا، اللہ کی سبحان اللہ، پیغمبر نے رب کو نہیں دیکھا۔ رب کی سب سے بڑی نشانی
ایک بار میرے نال سارے بولو رب نو ویکھیا پیغمبر نے نہیں شکریہ کنوں ویکھیا رب دی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا وہ رب نہیں سی جنوں نبی ویکھیا وہ رب نہیں سی قبلہ رب سی نہیں قبلہ فرماتے نہیں تسی بولو رب سی آ ساری میری قوم ہے اللہ دے بندے اسی قرآن اٹھا کے بیاننے ہیں جنوں پیغمبر نے معراج چ ویکھیا وہ رب نہیں وہ رب نہیں سی تے تو ہر جمعے آنا ہے وہ رب سی رب نو تو آنے تے کافر اسی ہو گئے رب نہیں تھا رب کی اہل سنت دوستاں واسطے صرف یہ نہیں گل میں کر رہے ہیں کہ وہ رب نہیں تھا رب کی نشانی تھی وہ اپنے علماء کو پوچھن کیڑی نشانی تھی وہ اندر جبریل سی یا کوئی بھی سامنے وہ ٹھیک ہوں رب جڑے شیعہ بیٹھے تو نہ تو میں گھر کر سکتا جڑے شیعہ بیٹھے الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17 میرے مولا علی کا فرمان ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی کہ اللہ کی قسم مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے یہ مطلب ہے جس کو پیغمبر نے دیکھا وہ رب نہیں تھا بولو یار رب کی سب سے بڑی نشانی ہے حضرات جس نے عیسیٰ کو رب یا اللہ کہا حضرت عیسیٰ نے منہ تے کھلو کیا کیا ظالم بھی ہو تے مشرک بھی ہو حضرات اہم اعلان سنیے جب ماننا ہے مولا علی کو آیت کبریٰ ماننا ہے رب نہیں ماننا رب کی نشانی ماننا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماتی آگے کہے تم ظالم بھی ہو اور مشرک بھی ہو ہم نہ ظالم ہیں نہ مشرک ہیں ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درمیان میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ درمیان میں ہیں اسین نہیں بولے نہیں سانو ایتھے محمد رسول اللہ اے لا الہ الا اللہ اے علی الولی اے محمد رسول اللہ تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہم نے جسے اس سے پہلے مانا وہ بھی اس سے پوچھ کے مانا جس کو اس کے بعد مانا وہ بھی اس سے پوچھ کے ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا بھی رسول کی وجہ سے ہے علی اور ولی اللہ کہنا بھی رسول کی جس پر ولایت کا اعلان ہوا توحید مطمئن ہو گئی رسالت اطمینان میں آ گئی تو فرمایا آج دین مکمل ہو گیا علی جڑا تاج پا کے نکلے وہ سونے دا نہیں چاندی دا نہیں جوہرات دا نہیں علی علیہ السلام ذمہ داری دا تاج پا کے میدان غدیر چو نکلے فرماتے سن فکر نہ کرنا توحید و نبوت اس کا حلال حلال رہے گا اس کا حرام حرام رہے گا اس کا جائز جائز رہے گا اس کا ناجائز ناجائز رہے گا واہ رہے میرے مولا کیویں اپنی ولایت پتراں تے دھیاں دے حوالے کر کے گئے کہ جدوں کسے نے دے حلال نو حرام چ ملان دی کوشش کیتی ہے یا علی دے بیٹے باہر آئے نے یا علی دی بیٹیاں اوکھا دن سی جدن نکلیاں نے گھروں بطول جڑا میں نے حکم ہویا میں پورا کر دینا میرے کو 10 منٹ کا بچتے نے کیا انہاں دے وچ پورا کرنا روایت لمبی ہے اختصار نال سنا دیا 28 رجب سی ہائے جنہیں بندیاں دی نکلی انہوں نے پتہ ہے نا کنے چندرے بچے ہوئے کنے دروازے بند تو ہیں پھر تر لے لے جمعے دا دن سے جی میں بڑے شہر جو چھوٹے پنڈا دے لوگ سودا لینا ہوندے ایک بندہ مدینے تو سودا کرتا سی جمعے والے دن کیونکہ جمعے تو بعد دکانیں کھلتی سن سارے لوگ جمعہ پڑھتے سن جمعے تو بعد دکانیں کھلتی سن پھر چھوٹے دکاندار سودا لے کے اپنے پنڈا گراں
اپنے چکا چاہتا سی کہ بندے کا نام عبداللہ ابن سنار ہے ہر جمعہ ہوتا سی سادہ جہاں ہوتا سی مدینہ سودا کرتا سی جمعہ پڑھتا سی تو بعد ایک دکانہ کھولتا آندہ 28 رجب کو میں مدینہ پہنچا جمعہ پڑھ کے باہر نکلیا تو دکان کوئی نہ کھولی میں واپس آ کے بازار جو ایک بندہ پہ نکلتا سی مسجد سے انہوں پوچھا کہ دکانہ بند کیوں ہو سکا میرا خیال تو مدینہ کا نہیں ہو سکا نہیں صدقہ کہاں میں مدینہ کے مضافات چھوڑ ہوں سودا کرنا ہو سکے آج کوئی نہیں دکانہ کھل رہی ہے تو اگلے جمعے آ جائیں کہنے لگا دکانہ بند کیوں نہیں وہ اندر میرے کان کو منہ کر کے اس آکھیا محمد کا بیٹا مدینہ چھاڑ کے گیا اندر بندے شہر چھاڑتے نہیں تھے دکانہ بند کیوں تجھی باری اس کان تجھے سے منہ کر کے آکھیا وہ دیاں ہمشیرگان بھی نال جا رہی ہیں وہ دیاں بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں وہ کہنے لگا یار تینہ پہنا نہ بھی بندے سفر کرتے ہیں شہر کے بند نہیں نہ ہو جاتے وہ کہنے لگا میرا اندر آ انہیں مسجد کے اندر کھڑ کے وہ سکیا جی ہون تو سوال کیتا تو میں جواب نہیں دیا گا کہنے لگا صرف یہ 10 دکانہ بند کنے کرائیں وہ سکیا تیرے پتہ ہے جڑیاں باہر پہیاں ہوندیاں نہیں ہوں گاؤں میں وہ بازاروں چ نہیں ہوندی انہوں نے گلیاں چ کدی کسے نہیں رکھا وہ نبی کا پردہ دار گھرا ہے وہ تے نانے دے روزے تے بھی قبر تے بھی رات نہیں جاندیاں وہ اج باہر آن لگیاں نے گلی وچ دکانہ کنے بند کرائیں ہو سکیا عباس ابن علی نے آنگا میں نے اتھے کھلا جتوں دروازہ دسے آنگا میں چھپ کے کھلو گیا وہ دروازے میں اندر گیا وہ دروازہ کھلیا تے اندروں ایک نوجوان نکلے جدے ہاتھ چ کرسی سی کرسی اس لیا کے گلی چ رکھی آنگا وہ حسن ویکھ کے میں حیران ہو گیا یہ کرسی آپ ہی چوک کے گیا ہے ایدہ نوکر کوئی نہیں اگر میں پہ سوچتا سمجھتا کوئی نوکر ہوتا جرائے دے واسطے کرسی لے کے آتا لیکن میرے حیرانگی کی حد مکتی کہ اس اپنی آبانا اس کرسی کو صاف کرنا شروع کر ادو میں نے پتا لگا یہ تے آپ نوکر ہے جدا نوکر ایک سونا ہے اللہ جڑے سلطان کیسا ہو گیا اندر ناگاہ دروازہ کھلیا پردہ ہٹیا اندروں ایک بزرگ برآمد ہوئے واقعی ہانا حد مک گئی سی حسن تھی ایک بزرگ سر تے امامہ رکھ کے باہر نکلے نال 2 شہزادے نکلے شیعہ کو دسن دی ضرورت نہیں پائے گی کون سا اندر ایک اس بزرگ دے سجے پاسے جڑا 17-18 سال اندر سی ایک کو دے کھبے پاسے جڑا 13-14 سال سمجھ آگی سارے اندر کرسی تے بزرگ پہ گیا 2 شہزادے دوارے کھلو گئے ایک نوجوان سی ادھروں گلی آؤندی سی اگوں گلی اج مڑدی سی بس ادھروں ناکے لیاوندا جاندا سی اگے ایک نوکر تے کھلوتا سی بندہ جدا نام محمد ہے محمد حنفیہ انہوں آندا سی محمد آگے لے جا وہ سواری اگے لے جاندا سی پھر سواری لیاوندا سی ہوندا کی سی پہلا انہیں سامان لدیا پچھوں اونٹنی لیاندی ہے انہوں پایا ہے وہ تے بانس لدے نے انہوں بن کے ٹوڑ دیتا محمد لے جا پھر اونٹنی آندی بٹھائی وہ تے بستر لدے نے پھر ایک اونٹنی لیاندی انہوں اٹھا کے پھر خیمے لدے نے پھر لگا پھر پہنے والے کپڑے لگتے ہیں پھر بڑے کپڑے لگتے ہیں پھر چھوٹے کپڑے لگتے ہیں آنکہ جنہ اس سامان میرے سامنے اتھوں بھیجیا ہے میں نے شک پہ گیا ایک انہیں ٹور چل لینے نا واہ بڑے قریب ہو سن رہا ہے جنہیں ٹور چل لینے انہیں واپس نہیں ہونا آنکہ میں دیکھتا رہا تو پھر ناکے سامان آئے مک گئے تو پھر محملہ والے ناکے ہونے لگے میں صاحب لایا ہے تو پردگار بھی ٹور چلے آندھا ایک ناکے نو بٹھانا سی اندروں ایک مستور برکے والی ہونگی سی انہوں سوار کراندہ سی تھلے کپڑا سڑتا ہے پردہ اگے تو محمد وہ لے جاتا پھر بی بی بٹھائی پھر اٹھایا ہوں محمد لے جا آندھا کئی بی بیاں میرے سامنے سوار ہو کے ایس پیٹیاں نے آندھا میرا جڑا شک سی گا کہ یہ پکے پکے ٹور چلے انہاں پھیر نہیں ہونا میرا شک یقین اشکودوں بدلیا جب اندروں ایک بی بی نکلی جی کی کمود جو بہت چھوٹا کرتا واہ سمجھدار باب الحوائل دی والدہ ماندہ حضرت علی اصغر نے لائے کے نکلے کہنے لگا وہ دو ایک شہزادہ قریب آیا اس بچے نے ہتھاں دے اٹھایا وہ بی بی نے سوار کرایا وہ دے بچہ رکھیا تو پھر ناکا ٹوٹ گیا
یہ میرے کو روایت جن بندے آگ کے سن دینا یہ سنا وہ دو یہ مصیبت دے ایسے موڑ نے جڑے بندے کلیاں بھی روا دیں وہ آ گئے نڑے آ گئے. میں روایت ہی مکا دیتی آندا جدوں بیبیاں سوار ہو کے انج ٹر گئی نہ کہ ٹر گئے میں سمجھا بھی آخری بی اے وے جی گود سب تو چھوٹا بچہ یہ مطلب اور گھر چھوٹے تو چھوٹا بھی کوئی نہیں یہ سارے ٹر گئے. آندا پھر میں حیران ہویا کہ وہ جڑا نوجوان ہے اس گلی کھلو کے ایک باری سجے ویکھیا ایک باری کھبے ویکھیا. آندا میں ڈر آ گیا میرا دل کرتا میں دوڑ جاواں لیکن اس میرے متوجہ نہ ہویا کہ میں کھلوتا رہا. آندا پھر اس تلوار کے دستے سے ہاتھ رکھا تو پھر اس نیام چو تلوار باہر کٹی تو کہنے لگا ایک بار اس دروازے کو دیکھا ہے کہ سارے کون کہہ رہے ہیں کی ہے. کہنے لگا وہ بالا چو پسینہ ڈگنا شروع ہوا اکھاں وہ سرخ ہو گئی چہرہ وہ تب گیا تلوار نیام چو کٹی سچے ہاتھ نہ تلوار منڈے تو اچھی کر کے گلی چ دوڑ دوڑ کے آتا سی الحجاب ساڑی آئے کیوں آئی ہے تو پتہ لگ گیا کھجے کھبے دوڑ کے ساکے نال ہی جاؤ کوٹھے تے جڑے بچے پیچھے دوڑ گئے انج لگا جویں پرندے تے پرواز بھی رک گئے. تاں جدوں پورے مدینے وچ خاموشی چھا گئی تے الحجاب آکھن نال پھر دروازہ کھلیا پردہ ہٹیا اندروں ٹھالا کنیزاں دے جھرمٹ ہائے بیان دے ہو کہ دسو مینوں کون باہر ہے. پہلا قدم ثانیہ زہرا دا مدینے دی گلی جایا آندا ہن تک تو بزرگ بیٹھے سن جویں اے عزت والی بی بی پتہ نہیں ہوگا کتنا احترام سی اس گھر میں. آندا دا پہلا قدم باہر آیا بزرگ نے کرسی چھڑ دیتی شہزادے دھوڑے کسی نے نارائن سنبھالی کسی نے چادر سنبھالی کسی نے بازو کا سہارا دیتا کسی نے درود پڑھیا درود کی آواز آ کے بی بی سوار ہوئی محرم قریب ہے کسی کا دل نہ پھٹ جائے جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نو کدی سجے رہتی تھی کدی کھپے رہ گیا نہیں کتنے ٹر گئے ہو. میرے بس دے ویڑے دیو مینوں سوار کران والے کتنے گئے. آندا وہ بی بی جدوں ناکے تے بیٹھ کے ٹری پھر وہ سردار کرسی تے نہیں بیٹھا قریب ہونا اس گھوڑا منگوایا اس دی زین تے سوار ہو گیا. اس اگے اگے محمد کدا ثانی نظام پیچھے پیچھے سلجنا کدا حضرت امام حسین. یہ مطلب ہے ایک مطلب کدی دعا کرو تے رونا آ جائے گا مسجد عبادت کرنی ہے. ایک گلی چو کنے نکلے نا ٹائم پر اگے اگے محمد پہن گا پیچھے پیچھے پرا دی سواری ہے. کاش شام جو بھی یہ جو گزر جاتا اگے بی بی پاک دا محمد اللہ پیچھے شبیر گھوڑے تے ہوندے آباد ہوندے تے پہرے دار عباس ہوتا روندے کام جدو شام جو گزری ہے نہ باسی نہ ویر شبیر سیوں کی گزری ہے آباد رہو. دو بے پہن پر اگے محمد پیچھے دل جنا آندا جدو موڑ مڑنا سی نا یہ واسطے میں آندے جی روایت سنا جدو موڑ مڑنا سی ادو پھر رسول جناب تے بیٹھے سوار نو گلی بھی سیدھی سی کیونکہ کو مڑ کے انج ہو جانا یہ موڑ سی گلی دا. آندا جڑے گڑے وہ گلی دا موڑ اونٹنی مڑ گئی ہے اونٹنی جدے تے سجدہ سوار سا تے مگر گھوڑا مڑن لگا اے یو نازک موڑ ہے جدے واسطے میں آندے سنا. وہ آندا جب وہ گھوڑا مڑ رہا تھا نا مدینے کی گلی کا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا. اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا. آندا میں نے شک پہ گیا میں مجھ لگا اجے کوئی قیمتی چیز ہے یہ گھر رہ گئی ہے. آندا میں پیچھوں دیکھا تو میرا شک یقین وچ بدل گیا کہ اسے دروازے چوں ایک چھوٹی جی بچی ہائے ہائے سر دے برقع رکھ لے دو ضعیفہ عورتاں
نوجوان پہنے کو بندہ اس نوجوان نے کیا یا سیدی و یا مولایا میرے مولا میرے سرکار واپس آؤ بندہ سلطان گھوڑے تو اتر کے پیدل آیا وہ بی بی گلی چ کھلوتی سی آگے کرسی والا زمین تے بیٹھ گیا تیار ہو آخری جملہ سننے واسطے کرسی والا کون میرے مولا حسین کتنے بیٹھے مٹی تے جی نمازی تشہد دے بیٹھے تو سامنے کھلوتی سی نے بیٹھی برکے والا چہرہ دعا ہاتھاں لے کے آندا جدوں آپس وچ بولے نے نا اودوں مینوں پتہ لگا اے پیو اے او دی آباد رہو آج چہرہ لے کے ہاتھاں شبیر فرماندے نے بیٹی سگرا کیوں آئی ہے بات بی بی فرماندی ہے بابا ایک گل کرنا ہے کنے کرنا سارے بولو ایک شبیر نے زندگی چ پہلی بار آکھیا بیٹی میں کدی یہ نہیں آکھیا تو 100 بھی کریں 1000 بھی کریں میں تیرا پیو لیکن آج تو ایک کرنی ہے میری 2 تو بعد میں پہلے 2 کرنی ہے تو ایک کرنی ہے بابا تسی پہلے کر دیں میرے مولا فرماتے ہیں سدرا پہلی یہ گل دس اے رات کا فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا ہاں بابا میں نہیں جانا فرماتے ہیں تجھی گل رات کی طے ہو گئی ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا ہاں بابا اکبر نہیں رہنا فرمایا ہوں گل کر فرمایا بابا مک گئی میں جاندی نہیں اکبر نو رکھ دی نہیں میں تے تیری منت صرف ایک کرنا ہی گھوڑے تے بیٹھ کے جلدی جلدی ٹر گئے محلن محلن یا بھی بابا صرف اینی عرض ہے ذرا ہوئی ہوئی ٹر ذرا آرام نال نکلنا میرا پردیسی بابا میں تینو چاندے نو دیر تک ویکھا تساں ہونا کوئی نہیں میں بچنا کوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم